السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کو، تمام احباب کو، تمام ساتھیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے، خوش رکھے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ رات بھی لائیو آ کر کے فیس بک پر کچھ باتیں سامنے رکھی تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے، ساتھیوں نے ان باتوں کو بغور سنا اور کافی حوصلہ افزائی کی اور مانا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام، مسلمان، مدارس، علماء کو بدنام کرنے کے در پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی ٹھان لیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص، ایرا گیرا شخص، تتھا کتھت پترکار جو صرف اپنے ویورز کے چکر میں علماء کرام کو بدنام کرے گا، مدارس کے اوپر نشانہ سادھے گا، یا اسی طریقے سے مذہب اسلام کے اوپر کوشچن مارک لگائے گا، سوال یا نشان کھڑا کرے گا، تو الحمدللہ ہم اس کا جواب دیں گے، مضبوطی کے ساتھ میں دیں گے اور زبان سے دیں گے۔ رات کی پوسٹ کے اوپر کوئی مدلل جواب تو نہیں آیا، لیکن ایک جواب آیا۔ پوسٹ صبح دیکھی تو پوسٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مذہب کی کمی نظر آتی ہے، کرورتی نظر آتی ہے، لیکن اسلام کی کرورتی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ مسلمان اعتراض کر رہا ہے جو اس اسلام کے نام کے اوپر زندہ ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے کامنٹس باکس میں بھی جا کر اس کا جواب دیا اور ویڈیو کے ذریعے بھی تمام احباب کو یہ بات ہم صاف طور سے کہہ دینا چاہتے ہیں جو اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں۔ بھائی، مذہب اسلام کے اندر کوئی کرورتی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اسلام مکمل مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، شرک سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے، چوری، زنا، شراب خوری، نشہ، ساری چیزوں سے پاک اور صاف مذہب ہے۔ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الطہور نصف الایمان۔ ایک حدیث میں فرمایا، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ میں الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے، نصف ایمان کہا ہے، ایمان کا حصہ کہا ہے۔ تو مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے صفائی کے اوپر اتنا خیال دیا ہے، اتنا دھیان دیا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر غلطی کر رہا ہے، مسلمان غلط ہو سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ اسلام کی کرورتی نظر نہیں آتی، ہم چیلنج کر رہے ہیں، اسلام کی ایک کرورتی سامنے لا کر کے دکھاؤ۔ اسلام کا کوئی پیغام ایسا ہو جو انسانیت کے خلاف ہو، وہ سامنے لا کر کے دکھاؤ۔ اسلام کی کوئی بات ایسی ہو جو کسی مذہب کے ٹھیس پہنچانے والی ہو، کسی کے دل کو توڑنے والی ہو، وہ سامنے لا کے دکھاؤ، کوئی ثابت تو کرے، پھر اس کے اوپر جواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایتھیزم کی جو سوچ ہے، ملحدانہ جو سوچ ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ اس سوچ کے ساتھ میں آپ کے اندر جو تھوڑا بہت ایمان بھی باقی ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ یہ جو سوچ آپ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمام مذاہب برابر ہے، کوئی فرق نہیں مانتے ہم، بھائی ہم مانتے ہیں فرق، ہم قرآن کے مطابق فرق مانتے ہیں۔ ایک مذہب وہ جو شرک کی تعلیم دیتا ہے، جس کے ماننے والے 33 کروڑ خداؤں کے سامنے جھکتے ہیں، اور ایک مذہب وہ جو ایک اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم ان 33 کروڑ کی بے عزتی نہیں کریں گے، ان کو رسوا نہیں کریں گے، ان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے،
لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں. ہم مانیں گے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے مذہب کو، اور وہ مذہب اسلام ہے. اسلام کی کوئی کرورتی ثابت کر کے دکھائے. بھائی میں شرابی ہو سکتا ہوں، میں زنا کار ہو سکتا ہوں، میں سود کھانے والا ہو سکتا ہوں، میں گالیاں دینے والا ہو سکتا ہوں، میں ناپاک رہنے والا ہو سکتا ہوں، میں صفائی کا خیال نہیں رکھنے والا ہو سکتا ہوں، تو یہ کمی میری ہے یا اسلام کی؟ اسلام تو قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اسلام تو قرآن میں کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے. اسلام تو سود کو حرام کہتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تو اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسلام کی کرورتیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی کرورتیں نظر نہیں آتی؟ بتاؤ، ثابت کرو. ہمارا چیلنج ہے آپ کے سامنے. مصطفیٰ سانگا ٹھیڑا پترکار، اسلام کے خلاف بکواس کرنا بند کر دیجئے. آپ سے معذرت کے ساتھ میں ہم درخواست کر رہے ہیں. علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا بند کر دیجئے. مدارس کو نشانہ بنانا بند کر دیجئے. اسلام پر اعتراض کرنا بند کر دیجئے، ورنہ پھر مقابلے کے لیے آ جائے، بحث کر لیجئے بیٹھ کر کے. آپ ٹائم کیوں نہیں دیتے ہمیں؟ میں نے آپ کو نمبر بھی ڈالا تھا، جگہ کا ایڈریس بھی ڈالا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ کا من کرے آ جائے کال کر کے، ہم جواب دیں گے. اللہ کے فضل سے جتنا ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے اپنے سینے کے اندر جو علم حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیں گے. سامنے آنا نہیں ہے، لیکن یہ چال مت چلو. اسلام ایک حق مذہب ہے، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے جس کے اندر کوئی کرورتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے. کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے، اعمال ہمارے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وہ دین تو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے. جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس قرآن پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر آپ رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ آپ کو چیلنج ہے یہ میرا، یا پھر معافی مانگے آپ ویڈیو میں آ کر کے کہ مسلمان غلط ہو سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو، کچھ لوگوں کو اسلام کی کرورتی نظر نہیں آتی؟ آپ اس کی پوسٹ دیکھو جا کر کے فیس بک کے اوپر. یہ ماسٹر ہے، یہ ٹیچر ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا بچوں کو پڑھاتا ہے یہ؟ کیا بچوں کے بھوشیہ کو یہ اجاگر کرتا ہے؟ کیا سبجیکٹ پڑھاتا ہے یہ؟ پھر اس کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے فرمائے. اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، اس سوچ کے لوگ ہیں، اس ذہن کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے امت کی حفاظت فرمائے اور ان کو راہ راست کے اوپر. ہمارا میسج کلیئر ہے بھائی، تمام مذہب برابر نہیں ہے. اسلام سب سے پیور اور سب سے خاص اور اللہ کا مذہب ہے. تمام مذہبوں کی کتابیں برابر نہیں ہیں، قرآن سب سے الگ ہے. تمام عبادت گاہیں برابر نہیں ہیں. ایک عبادت گاہ وہ ہے جو ایک اللہ کے غیر کے سامنے سر کو جھکاتی ہے، ایک عبادت گاہ وہ ہے جہاں صرف اللہ کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ایک کتاب وہ ہے جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دیتی ہے، ایک کتاب وہ ہے جو ایک توحید کے سامنے توحید کی تعلیم دیتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دیتی ہے. برابر نہیں ہو سکتے. یہ رام اور رحیم ایک ہے، یہ فلسفہ نہیں چلے گا. کلیئر میسج ہے بالکل. رام ایک انسان، ان کے والد کا بھی نام، ان کی والدہ کا بھی نام، ان کے بھائی کا بھی نام. رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے. آپ دونوں کو
मिक्स नहीं कर सकते, दोनों को मिला नहीं सकते। तो ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें कि मस्जिद मंदिर सब बराबर है, सारे मजहब बराबर है और सारी किताबें बराबर है, राम रहीम दोनों एक ही है। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को ही सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन साथ साथ तमाम मजहब के मानने वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके मजहब को गाली नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, हम अपने मजहब को मानते हैं। हम अपने मजहब को मानते हैं इसलिए हम मुसलमान हैं। वो हिंदुइज्म को मानते हैं तो वो हिंदू है। एक आदमी बाइबल को मानता है, क्रिश्चियनिटी को मानता है तो वो क्रिश्चियन है। एक आदमी यहूदी है, उसको वो मजहब अच्छा लगता है उसके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से जो है कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो मजहब इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। ये बात आप अपने जहन के अंदर डाल लीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।